السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاذئ لكبريائه أقطات المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات عزیزان محترم، سن 1442 ہجری کے اس محرم الحرام کے عشرہ اولا کی سلسلہ گفتگو آج اپنے 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہی ہے۔ گزشتہ 6 دنوں سے ہم سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت پڑھ کر اور اس کا مفہوم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے کس شان کے ساتھ اپنا تعارف اپنی تسبیح اور حمد کے ذریعے کروایا ہے، اور پھر اپنا تعارف تسبیح اور حمد کے ذریعے کروا کر اپنی تسبیح اور حمد کی دلیل دینے کے لیے اس پر حجت جس ہستی کو قرار دی، اس ہستی کا نام پیغمبر اکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضور کی بعثت کو اللہ نے اپنی تسبیح اور حمد کا وسیلہ قرار دیا، اور پھر آیت کے اختتام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض منصبی اور فرائض نبوت اور رسالت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ فریضہ ہدایت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ قیامت تک جاتا رہے گا۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ نے دیکھا گزشتہ 6 دن کی مجالس میں کہ پروردگار عالم نے سورہ جمعہ کی ان آیات کو تسبیح سے شروع کیا ہے، یسبح للہ سے۔ سورہ جمعہ کا آغاز یسبح للہ سے ہوا۔ تو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید کہ وہ سورے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر سوروں کا آغاز تسبیح الہی سے ہوا ہے۔ قرآن مجید میں کل 7 سورے ایسے ہیں کہ جہاں پر سورتوں کا آغاز تسبیح الہی سے ہوا ہے۔ 3 جگہوں پر سورے کا آغاز سبح للہ سے ہوا ہے، 2 جگہوں پر سورے کا آغاز یسبح للہ سے ہوا ہے، جن میں سے ایک سورہ جمعہ ہے، 3 اور 2 5۔ ایک مقام پر سورے کا آغاز تسبیح کے مصدر یعنی سبحان سے ہوا، سبحان اللہ، اور ایک جگہ پر سورے کا آغاز تسبیح کے امر یعنی سبح سے ہوا، امر یعنی تسبیح کرو، سبح۔ تو کل ملا کر یہ 7 مقامات ایسے بنتے ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں سورتوں کا آغاز تسبیح الہی سے ہوا ہے۔ یسبح للہ، سبح للہ، سبح اور سبحان، وہ قرآن مجید کے سورے جو سبح للہ سے شروع ہوئے، جن کی تعداد 3 ہے، ان میں پہلا سورہ 57واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ نمبر 57 سورہ الحدید،
بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. ترجمہ وہی ہے جو سورہ جمعہ کی پہلی آیت کا ہے تقریباً. تو پہلا مقام سورہ الحدید 57واں سورہ قرآن مجید کا، جہاں پر سورہ کا آغاز سبح للہ سے ہوا. ہر شے کائنات کی اللہ کی تسبیح کا اعلان کرتی ہے. وہ اللہ جو عزیز الحکیم ہے، ہر شے پر غالب ہے اور حکمت والا ہے. دوسرا مقام قرآن مجید میں جہاں پر سورہ کا آغاز تسبیح الہی یعنی سبح للہ سے ہوا، وہ ہے 59واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ الحشر، سورہ نمبر 59 59 سورہ حشر. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت ہے، آغاز ہو رہا ہے سورہ کا تسبیح سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. وہی ترجمہ ہے. پھر تیسرا مقام قرآن مجید میں جہاں پر سورہ کا آغاز سبح للہ سے ہوا، وہ ہے 61واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ صف، سواد فے صف، 61واں سورہ، 61 نمبر سورہ، سورہ صف. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم. تو یہ تھے 3 مقامات قرآن مجید میں جہاں پر سورہ کا آغاز سبح للہ سے ہوا. اب وہ مقامات جہاں پر سورہ کا آغاز یسبح للہ سے ہوا، ان میں سے ایک مقام یہی ہے جو گزشتہ 6 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ جمعہ 62واں سورہ قرآن مجید کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. پہلا مقام یسبح للہ. دوسرا مقام جہاں پر سورہ کا آغاز یسبح للہ سے ہوا، وہ ہے 64واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ نمبر 64 64، سورہ تغابون. بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آیت تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ کرنا چاہ رہا ہوں. 64واں سورہ قرآن مجید کا سورہ تغابون یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ اس کا ترجمہ وہی ہے کہ ہر وہ شے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں موجود ہے اللہ کی تسبیح اور بے عیبی کا اعلان کرتی ہے. لہ الملک، اسی کے لیے پوری کائنات کی بادشاہی ہے، وہی پوری کائنات کی بادشاہی رکھتا ہے اور مالک ہے. لہ الملک ولہ الحمد، اور تمام حمد کا مالک بھی وہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو یہ 5 سورے ہو گئے، جن میں سے 3 سبح للہ سے شروع ہوئے، 2 یسبح للہ سے شروع ہوئے. اب وہ سورہ قرآن مجید میں کہ جس کا آغاز تسبیح کے مصدر یعنی سبحان سے ہوا، وہ ہے 17واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ نمبر 17 چیپٹر قرآن مجید کا، 17واں سورہ قرآن مجید کا، سورہ اسرا، جسے سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں. آغاز ہو رہا ہے سورہ کا بڑی شان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسرا بعبدہ اللیل من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ ھو السمیع البصیر. یہ وہ سورہ ہے جو سبحان اللہ سے شروع ہوا، کہ جس میں اللہ بڑی شان کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا تذکرہ فرما رہا ہے ان الفاظ میں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ اللیل. سبحان ہے وہ ذات اللہ کی، بے عیب ہے وہ اللہ، تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ کہ جو راتوں رات لے گیا اپنے عبد محمد کو معراج پر. سبحان ہے وہ اللہ، تسبیح کے لائق ہے وہ اللہ، اور بے عیب ہے وہ اللہ جو لے گیا راتوں رات اپنے عبد محمد کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی معراج پر، تاکہ لنریہ من آیاتنا، ان کو اپنی آیات اور نشانیوں کا مشاہدہ کروا سکے. انہ ھو السمیع البصیر، بے شک اللہ سب کچھ سنتا ہے اور دیکھتا ہے. عزیزان محترم، اس کی تفصیل انشاءاللہ اس آیت کی کل کی مجلس میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن 2 جملے یہاں پر سنتے جائیے اس آیت کے حوالے سے کہ کیا شان ہے اس نبی کی کہ جس کی معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ خود کو سبحان کہہ رہا ہے. کیا شان ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ جن کی معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ اپنے آپ کو سبحان کہتا ہے، لائق تسبیح کہتا ہے اور بے عیب کہتا ہے. یعنی اللہ نے حضور کی معراج کا تذکرہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بے عیب کہہ کر یہ پروٹوکول سیٹ کیا، یہ سٹینڈرڈ ڈیفائن کیا کہ وہ اللہ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ اللہ جو بے نیاز ہے، جو اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
وہ اگر اپنے حبیب کی معراج کا تذکرہ کرے تو پہلے خود کو سبحان کہے، تو پھر اگر اللہ جیسی اللہ کلی شین قدیر ہستی، سبحان ہستی، بے عیب ہستی، پاک و پاکیزہ ہستی اگر حضور کا ذکر کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بے عیب کہتی ہے، تو پھر کسی ناپاک اور جاہل انسان کو تو حضور کا نام بغیر وضو اور درود کے لینے کا حق ہی نہیں پہنچتا۔ صلوات پڑھی محمد آل محمد پر۔ کسی جاہل انسان کو تو، کسی ناپاک انسان کو تو اتنا بھی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بغیر وضو کے اور بغیر درود و سلام کے حضور کا نام ہی لے سکے۔ عزیزان محترم، 6 مقامات ہو گئے جہاں پر سورہ کا آغاز تسبیح سے ہوا، سبح للہ، یسبح للہ اور سبحان اللہ۔ اب وہ آخری مقام قرآن مجید میں جہاں پر سورہ کا آغاز تسبیح سے ہوا، تسبیح کے امر سے ہوا، یعنی سبح سے، وہ ہے 87 نمبر سورہ قرآن مجید کا، سورہ نمبر 87، 87، اور سورہ کا نام ہے سورہ اعلیٰ، سورہ اعلیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی وہ جو اعلیٰ ہے۔ اے لوگو، تسبیح کرو، تم سب تسبیح کرو، پاکی بیان کرو، پاکیزگی بیان کرو، بے عیبی کا اعلان کرو اس اللہ کی، اس رب کی نہیں، رب کے اسم کی وہ جو اعلیٰ ہے۔ تو عزیزان محترم، اس پوری آیت میں بھی اس کی تفصیل کوشش کروں گا کہ کل پیش ہو سکے، صرف 2 لفظوں کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی، تسبیح کرو اللہ کی نہیں، تسبیح کرو رب کی نہیں۔ اللہ اس کا اسم ذات ہے، اللہ ذات کا نام ہے، اس کی صفت ہے رب، اس کا صفاتی نام ہے جو اللہ کا ایٹریبیوٹ اور کریکٹرسٹک ڈیفائن کرتا ہے، رب، یعنی جس میں صفت ربوبیت پائی جائے وہ رب ہوتا ہے، وہ اللہ ہے۔ تو رب اللہ کی صفت ہے، اللہ اس کا اسم ذات ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ نے اپنا اسم ذات استعمال نہیں کیا، باقی 6 مقامات پر اس نے تسبیح کے ساتھ اپنا اسم ذات استعمال کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کے ساتھ، سبحان تسبیح ہے، اس کے ساتھ اللہ لگایا، سبحان اللہ اسم ذات۔ سبح للہ اسم ذات اللہ، یسبح للہ، یسبح کے ساتھ بھی اللہ لگایا، یعنی اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ اللہ کی تسبیح، یسبح للہ اللہ کی تسبیح، سبح للہ اللہ کی تسبیح۔ لیکن یہ جو 7واں مقام ہے، یہاں پر اس نے سبح کے ساتھ اللہ نہیں لگایا، سبح اللہ نہیں کہا، سبح اسم رب کہا ہے، اس میں صرف استعمال کیا ہے سورہ کے آغاز میں، اور صرف اللہ کا صفاتی، رب اللہ کا صفاتی نام ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو اس میں 2 اپنے اسماء اس نے استعمال کیے جو صفاتی اسماء ہیں۔ ایک سبح یعنی تسبیح کرو، اللہ تسبیح کے لائق ہے یعنی سبحان ہے، تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، اللہ سبحان ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ عزیز ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ علی ہے، اللہ عظیم ہے، یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں۔ اللہ لائق حمد ہے، اللہ کی صفت ہے، سبحان ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو اس میں اللہ نے اپنی سبحانیت کا بھی ذکر کیا ہے جو اللہ کی صفت ہے، اپنی ربوبیت کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ تو 2 اس نے اپنے صفاتی نام استعمال کیے، 2 ایٹریبیوٹس، کریکٹرسٹکس استعمال کیے، ایک تسبیح اس کی سبحانیت اور دوسری ربوبیت، اور اس میں ذات کا استعمال نہیں کیا۔ اور مزیداری کی بات یہ ہے کہ ساتھ لفظ اسم بھی لگایا، یعنی آلریڈی پروردگار عالم اپنا صفاتی نام استعمال کر رہا ہے رب، اور رب کے ساتھ بھی اسم لگایا ہے کہ تسبیح کرو اللہ کی نہیں، تسبیح کرو رب کی جو بذات خود اس کی صفت ہے نہیں، تسبیح کرو اپنے رب کے اسم کی وہ جو اعلیٰ ہے۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ رب کا اسم کون سا ہے جس کی تسبیح کرنی ہے، اور اس کی پہچان دینے کے لیے آیت کے آخر میں کہہ دیا اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسم بہت اعلیٰ ہے۔ تسبیح کرو رب کے اسم کی، اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ اسم بہت اعلیٰ ہے۔ عزیزان محترم، ہم نے بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ پروردگار عالم کے وہ کون سے اسماء ہیں کہ جن کے معنی اگر دیکھے جائیں تو اعلیٰ بنتا ہے۔ تو عزیزان محترم، پروردگار عالم کے
اسماء گرامی میں سے وہ اسم کہ جس کے معنی اعلیٰ ہیں، اس اسم کا نام علی ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ محمد پر۔ پروردگار عالم کے وہ اسماء کہ جن اسماء کا پروردگار عالم کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ اسماء اور وہ نام کہ جس کے معنی اعلیٰ ہیں، وہ اسم خدا کہ جس کے معنی اعلیٰ بنتے ہیں۔ اللہ آیت کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ وہ ایسا اسم ہے کہ جو بہت اعلیٰ ہے، تو وہ اسم علی ہے۔ یعنی اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے مومنوں، اے دعویٰ اسلام کرنے والوں، اے دعویٰ ایمان کرنے والوں، تم سب صبح و شام، دن رات، ہمہ وقت، ہر وقت علی 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 کرتے رہا کرو۔ صلوات پڑھی محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ تھی وہ 7 آیات کہ جہاں پر پروردگار عالم نے آغاز سورہ تسبیح سے کیا۔ سبحان اللہ، سبح للہ، یسبح للہ اور سبح اسم ربک الاعلی۔ عزیزان محترم، آج 7 محرم ہے اور آج شہزادہ قاسم علیہ السلام کے مصائب ہمیں پڑھنا ہے اور شہادت بھی پڑھنی ہے۔ عزیزان محترم، یہی وہ دن ہے کہ جس دن اہل بیت کا پانی امت نے بند کر دیا تھا، یعنی ساقیہ کوثر کے بچوں کا پانی امت نے بند کر دیا، کہ جن کے صدقے میں پوری کائنات پانی پیتی ہے، جن کے وسیلے سے پورے جہان کو، پوری کائنات کو، زمین اور آسمان کی ہر شے کو پانی میسر ہوتا ہے، ان کی اولاد پر آج پانی بند کرنے کا دن ہے۔ عزیزان، سن 50 ہجری اور کچھ روایات میں ہے سن 49 ہجری، زیادہ معتبر روایات ہمارے مکتب تشیع میں 49 ہے۔ 28 صفر 49 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو درود پڑھی محمد سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو سن 49 ہجری 28 صفر کو زہر دیا گیا۔ جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے منہ کے ذریعے کشت میں باہر آ رہے تھے، تو امام نے شہادت کے قریب، امام حسن علیہ السلام نے اپنی شہادت کے قریب بی بی ام فروہ کو آواز دی اور بلایا، اور انہیں ایک تعویذ ان کے سپرد کیا اور وصیت کی کہ اے ام فروہ، اس تعویذ کو سنبھال کر رکھنا، اور میرا یہ بیٹا قاسم جب تھوڑا سا بڑا ہو جائے تو یہ تعویذ اس کے بازو پر باندھ دینا، اور اسے بھی وصیت کر دینا کہ یہ تمہارے بابا کا تعویذ ہے، وصیت کرنا کہ اس کی حفاظت کرے، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ تمہارے بابا نے یہ تعویذ تمہاری حفاظت کے لیے بھی دیا ہے، اور وصیت کی ہے کہ جب مشکل میں پڑو، جب مصیبت میں گرو، تو اس تعویذ کے ذریعے مدد لے سکتے ہو۔ اس وقت حضرت قاسم علیہ السلام کی سن تقریباً 2.5 برس تھی، چھوٹے بچے تھے۔ امام حسن علیہ السلام شہید ہوئے، وقت گزرا، امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد وقت گزرا، حضرت قاسم علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے، بی بی ام فروہ علیہ السلام نے وہ تعویذ حضرت قاسم کے بازو کے پر باندھ دیا اور انہیں وصیت کی کہ بیٹا قاسم، آپ کے بابا نے
اس دنیا ظاہری سے جانے سے پہلے مجھے وصیت کی تھی اور یہ تعویذ دیا تھا آپ کے لیے، اور بتایا تھا کہ قاسم کو یہ تعویذ پہنا دینا اور اسے بتانا کہ جب پریشانی میں اور تکلیف میں گھرے تو اس تعویذ کے ذریعے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور وقت گزرتے گزرتے 28 رجب کا دن آیا جب امت کی بے وفائیوں کی وجہ سے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نانا کا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا۔ وقت کے گزرتے وقت کے ساتھ بہت سے ایسے وقت آئے کہ جب خاندان والوں نے سوچا سمجھا کہ قاسم اس تعویذ کے ذریعے مدد لیں گے، لیکن چونکہ امام حسن علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھتیجے کی وہ رہنمائی کی، وہ پرورش کی کہ حضرت قاسم علیہ السلام کو اس تعویذ کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ 28 رجب کا دن آیا، سخت دن تھا، حضرت قاسم علیہ السلام کو اس تعویذ کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ سفر شروع ہوا، مکہ پہنچے، امام کے قاتل امام کو قتل کرنے کے لیے وہاں پر موجود تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ امام کو اس وجہ سے حج کو عمرے میں تبدیل کرنا پڑا اور مکہ چھوڑنا پڑا اور کربلا کی طرف رخ کرنا پڑا۔ امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کو اس تعویذ کا استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، شاید اس لیے بھی اور یقیناً اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام جو ساتھ تھے، حسین ابن علی جیسا چچا ساتھ ہو تو کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے کسی مدد کی، کسی اور کی مدد کی۔ امام 2 محرم کو کربلا پہنچے، حضرت قاسم علیہ السلام کو اس تعویذ کی ضرورت پیش نہیں آئی اس سے مدد حاصل کرنے کی۔ 3 محرم سے فوجیں آنا شروع ہوئیں یزید کی طرف سے، امام کا راستہ روکا، حضرت قاسم علیہ السلام کو ضرورت پیش نہیں آئی اس تعویذ سے مدد حاصل کرنے کی۔ 7 محرم کا دن آیا، آج کا دن آیا، امت نے جب خاندان آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر پانی بند کیا، حضرت قاسم علیہ السلام کو ابھی بھی اس تعویذ سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ 8 محرم کا دن آیا، پیاس کی شدت بڑھنا شروع ہوئی، حضرت قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ سے مدد حاصل کرنا مناسب نہ سمجھا، اس کو احترام کے ساتھ، عزت کے ساتھ اپنے ساتھ رکھا، تبرک کے طور پر مدد حاصل نہیں کی۔ 9 محرم کا دن آیا، پیاس کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی، حضرت قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ سے مدد حاصل نہیں کی۔ 10 محرم کا دن آیا، حضرت قاسم نے ابھی بھی اس سے مدد حاصل نہیں کی۔ اب ایک مرتبہ جناب قاسم علیہ السلام یوم عاشور 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک جملہ کہا کہ چچا اب اپنے اس بھتیجے کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ تاریخ مقتل کے جملے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سر سے لے کر پیر تک حضرت قاسم علیہ السلام کو دیکھا اور ایک جملہ کہا کہ بیٹا قاسم تم میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی شبیہ ہو۔ جب مجھے اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کی یاد آتی ہے تو میں تیرا چہرہ دیکھ لیتا ہوں۔ بیٹا قاسم تو ہو بہو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی شبیہ ہے، جب مجھے اپنے بھائی حسن کی یاد آتی ہے تو میں تیرا چہرہ دیکھتا ہوں۔ بیٹا تجھے اجازت نہیں دے سکتا میدان میں جانے کی۔ عزیزان محترم، یہاں رک کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا کے 2 شہید ایسے ہیں، کربلا کے 2 ایسے شہید ہیں کہ جنہیں امام حسین علیہ السلام نے بہت دیر سے اجازت دی۔ ان میں سے پہلے
शहज़ादा अली अकबर हैं और दूसरे शहज़ादा कासिम हैं, और दोनों को जल्दी मैदान में जाने की वजह, मैदान में जाने की इजाज़त ना देने की वजह मिलती जुलती है। जब हज़रत अली अकबर अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा से मैदान में जाने की इजाज़त मांगी तो उन्हें भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि बेटा, तू मेरे नाना रसूलुल्लाह की शबीह है, तुझे मैं कैसे जाने दूँ मैदान में। और जब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने इजाज़त मांगी तो उन्हें भी यही जुमला कहा कि बेटा कासिम, तू मेरे भाई हसन मुज्तबा की शबीह है, तुझे कैसे मैं मैदान में जाने की इजाज़त दूँ। ये जुमला हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने सुना और पलट कर वापस खैमे में तशरीफ़ ले आए। तारीख़ के जुमले हैं कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने खैमे में जाकर रोना शुरू किया और गिरिया शुरू किया। आप समझ गए ना, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने क्या बात बताई थी कि जब मुश्किल आए, तकलीफ़ आए, परेशानी आए तो उस वक्त उस तावीज़ का इस्तेमाल करना। हज़रत कासिम ने रोना शुरू किया। एक मरतबा बीबी उम्मे फरवा पास आई और कहा, बेटा कासिम, मैंने तुम्हें ज़िंदगी में कभी रोते हुए नहीं देखा, आज ऐसी कौन सी बात हुई कि तुम रो रहे हो। कहा, अम्मा, जब भी मैं चचा के पास जाता हूँ मैदान में जाने की इजाज़त मांगने के लिए, चचा इजाज़त नहीं देते। मैं चाहता हूँ कि मैं भी चचा के ऊपर से कुर्बान हो जाऊँ। यह सुनना था कि जनाबे बीबी उम्मे फरवा अलैहिस्सलाम ने इत्मीनान और सुकून का सांस लिया। इत्मीनान और सुकून का सांस इसलिए लिया कि उन्हें ये जुमला सुनकर बहुत खुशी महसूस हुई कि मेरा बेटा मौला हुसैन के ऊपर से कुर्बान होना चाहता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आदम से लेकर क़यामत तक क्या ऐसी माएँ हो सकती हैं जो इस बात में खुशी महसूस करें कि मेरा बेटा कुर्बानी की इजाज़त मांग रहा है। बस ये करबला की माएँ हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, जनाब उम्मे फरवा अलैहिस्सलाम ने हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मत घबराओ, मैं तुम्हें इजाज़त लेकर देती हूँ तुम्हारे चचा से। हज़रत कासिम का हाथ पकड़ा और चलते चलते जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे तक पहुँचे। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम के खेमे में पहुँचकर जनाब उम्मे फरवा ने बुलंद आवाज़ से गिरिया शुरू किया, चीखें मार मार कर गिरिया शुरू किया। जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि उम्मे फरवा, मेरे होते हुए क्यों रोती हो। तो बीबी ने दर्द भरा जुमला कहा कि बीबी, मेरा बेटा आज हुसैन इब्ने अली के ऊपर से कुर्बान होना चाहता है और हुसैन इसे इजाज़त नहीं दे रहे। बीबी ने आवाज़ दी, फ़िज़ा इधर आना, ज़रा जाकर मेरे भाई को तो बुलाना, मेरे भैया हुसैन को बुलाना। जनाब फ़िज़ा अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुला कर लाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खेमे में। खेमे का मंजर देखा कि जनाब उम्मे फरवा भी रो रही हैं और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा भी इस आलम में है कि जैसे कोई मुतालबा करना चाह रही हैं। इमाम ने पूछा, क्या बात है। बीबी उम्मे फरवा ने आगे बढ़कर कहा, मौला, क्या मेरा बेटा इस काबिल नहीं, क्या बेवा का बेटा इस काबिल नहीं कि आपके ऊपर से जान कुर्बान कर सके। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला, क्या इस बेवा का बेटा इस काबिल नहीं, क्या आप इस बेवा के बेटे को इस काबिल भी नहीं समझते कि अपने ऊपर से कुर्बान होने की इजाज़त दें। इमाम ने फिर वही दर्द भरे जुमले दोहराए कि देखो, कासिम अभी इतना छोटा है कि उसके जिस्म के ऊपर ज़रा रखने की भी जगह नहीं है। जो अरब के अंदर ज़रा बनती थी, सबसे छोटी ज़रा भी जो थी वो हज़रत कासिम के जिस्म के ऊपर नहीं आ सकती थी। कहा, इसे मैं कैसे जाने दूँ, अभी बहुत छोटा है, ज़रा भी नहीं पहन सकता और इसके पैर इतने छोटे हैं कि रकाबों तक नहीं पहुँच सकते, कैसे जाने दूँ। अभी ये बातें हो रही थी
کہ اس وقت حضرت قاسم علیہ السلام کے ذہن میں اپنے بابا کی وہ وصیت یاد آئی، وہ جو تعویذ والی وصیت تھی۔ حضرت قاسم جلدی سے دوڑتے ہوئے اپنے خیمے تک گئے اور اس تعویذ کو اٹھایا اور کھولا۔ آپ سمجھ گئے نا، اس تعویذ کو کھولا، اجرکم اللہ۔ حضرت قاسم علیہ السلام نے اس تعویذ کو اپنے بابا کے دیے ہوئے اس تعویذ کو کھولا اور اس کے اندر دیکھا کہ امام حسن علیہ السلام کی ایک وصیت لکھی ہوئی تھی۔ اور وصیت کیا تھی سنیے گا۔ امام حسن علیہ السلام نے اس تعویذ میں لکھا ہوا تھا کہ بیٹا ایک دن ایسا آئے گا کہ جب میرے بھائی حسین کو اس امت کے لوگ کربلا کے میدان میں گھیر لیں گے، اس کے اوپر وہ مظلومیت اور غربت کا وقت آئے گا کہ جب لوگ اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے، بیٹا اس وقت اپنی جان کو میرے بھیا حسین کے اوپر عزیز نہ جاننا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بیٹا اس وقت جب حسین مصیبت میں گھرا ہوگا، اس وقت اپنی جان کو میرے بھائی حسین کے اوپر قربان کر دینا۔ وہ وصیت پڑھنی تھی۔ حضرت قاسم علیہ السلام کے چہرے پر تسکین اور راحت کے آثار نمایاں ہوئے اور جلدی سے بھاگتے ہوئے واپس جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے میں گئے، جہاں امام حسین علیہ السلام اور بی بی ام فروا بھی تشریف فرما ہیں۔ اور خیمے میں داخل ہوتے ہی حضرت قاسم علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ چچا دیکھیے میں میدان میں جانے کے لیے آج اپنے بابا کی وصیت لے کر آیا ہوں۔ چچا اجرکم اللہ، چچا دیکھیے آج قاسم میدان میں جانے کے لیے اپنے بابا کی سفارش لے کر آیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے جملے ہیں، حضرت قاسم علیہ السلام سے اس تعویذ کو لیا اور اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا۔ کیا لکھا ہوا تھا کہ بیٹا قاسم میرے بھائی حسین کے اوپر سے اپنی جان کو قربان کر دینا اس دن۔ امام نے وہ جملے پڑھے اور ایک مرتبہ زاروں قطار رونے لگے، اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھ کر بلند آواز سے چیخیں مار مار کر رونے لگے کہ اس وقت بھی کہ جب امام حسن علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے ان کے منہ کے ذریعے تشت میں باہر آ رہے تھے، اس وقت بھی امام حسن علیہ السلام کو امام حسین کا کتنا خیال تھا کہ اپنی اولاد کو یہ حکم دیا کہ جب مصیبت آئے گی حسین کے اوپر تو اپنی جان کو قربان کرنا میرے بھائی حسین کے اوپر۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ امام حسین اتنا روئے، اتنا گریہ کیا کہ غش کھا گئے۔ جب ہوش آیا تو امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم علیہ السلام سے کہا کہ بیٹا میں نے تجھے اجازت دی اپنی بھائی کی سفارش پر اور اس وصیت کو دیکھتے ہوئے تجھے اجازت دی میدان میں جانے کی۔ حضرت عباس نے وہ زرہ جو بہت بڑی تھی اسے کناروں سے کاٹ کر، تاریخ میں لکھا ہے کہ کناروں سے کاٹ کر چھوٹا کیا کہ جناب قاسم کے جسم کے اوپر آ سکے۔ اجرکم اللہ۔ وہ زرہ بڑی تھی، جسم پر نہیں آ سکتی تھی۔ جناب عباس علیہ السلام نے کناروں سے کاٹ کر اسے اتنا چھوٹا کیا کہ جناب قاسم کے جسم کے اوپر زیب تن ہو سکے۔ اپنے ہاتھوں سے حضرت عباس نے حضرت قاسم کو جنگی لباس زیب تن کروایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کے پشت کے اوپر زرہ کو زیب تن کیا، اور امام حسین علیہ السلام نے آگے بڑھ کر گھوڑے کی زین کے اوپر اپنے ہاتھوں سے حضرت قاسم کو سوار کیا۔ حضرت عباس نے اس غرض سے کہ جناب قاسم کے پیر رکابوں تک پہنچ سکیں، گھوڑے کی رکابوں کو کاٹ کر چھوٹا کیا اور حضرت قاسم کے پیر رکابوں تک پہنچائے، اور اس شان کے ساتھ سوار کر کے گھوڑے کے اوپر حضرت قاسم علیہ السلام میدان کربلا میں لشکر یزید کی طرف بڑھے۔ اب یزیدیوں کے لشکر کا ایک رابی جو یزیدیوں کے لشکر کا بندہ ہے وہ کہتا ہے، اس سے روایت ہے، یہ دشمن کی روایت ہے، دشمن کہتا ہے کہ جب قاسم لشکر یزید کی طرف بڑھ رہے تھے تو قاسم
کا चेहरा इतना खूबसूरत नज़र आ रहा था कि जैसे 14वीं के चांद का नूर होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आपने देखा कि कितने खूबसूरत थे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम कि दुश्मन गवाही दे रहा है कि कासिम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि जब हमारी तरफ बढ़ रहा था तो 14वीं के चांद की तरह रोशन नज़र आ रहा था। तो अब ज़रा कोई उस माँ से भी पूछे अगर दुश्मन के नज़दीक कासिम का चेहरा इतना खूबसूरत था कि 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था, तो उस माँ के नज़दीक कासिम का चेहरा कितना खूबसूरत होगा कि जिसने इतने बरस पाला था। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत कासिम फ़ौज यज़ीद की तरफ बढ़े। एक मरतबा अज़रक शामी मलऊन उसने अपने सबसे छोटे बेटे को, जो बड़ा मशहूर जंगजू था, हज़रत कासिम के मुकाबले में भेजा जंग करने के लिए। उस मलून का बेटा आया, जनाब कासिम ने एक बार में उसका सर कलम किया। फिर अज़रक शामी ने अपने दूसरे बेटे को, जो उससे बड़ा था, हज़रत कासिम के मुकाबले में भेजा। वो भी बड़ा सख्त जंगजू था, कई लोगों से अकेले मुकाबला करता था। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने उसका भी सर कलम किया। फिर उसने तीसरा बेटा, जो उससे बड़ा था, उसे जनाब कासिम के मुकाबले में भेजा। जनाब कासिम ने अपनी शुजाअत और दलेरी दिखाते हुए उसका भी सर तन से जुदा किया। अब उस मलून ने अपना सबसे बड़ा, चौथा और सबसे बड़ा बेटा जनाब कासिम के मुकाबले में भेजा। नहायत ही बहादुरी और जुर्रत के साथ मुकाबला करते हुए जनाब कासिम ने उसे भी वासिल जहन्नम और फिन्नार किया। जब अज़रक शामी के चारों बेटों को जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने फिन्नार कर दिया और वासिल जहन्नम किया, अब अज़रक शामी खड़ा हुआ गुस्से से आग बबूला होते हुए, और उसने कहा कि आज कासिम की खैर नहीं, आज मैं खुद कासिम के ऊपर हमला करने जा रहा हूँ। ये अज़रक शामी मलून वो है कि जो शाम के अंदर सबसे बड़ा पहलवान और बहादुर जंगजू माना जाता था। ये अकेला 1000 के लश्कर से मुकाबला कर लिया करता था। ये मलून घोड़े के ऊपर सवार हुआ, एक हाथ में इसने तलवार पकड़ी, दूसरे में गुर्ज पकड़ा। इसकी पहचान ये थी कि ये कई मील दूर गुर्ज को चलाते हुए, कई मील दूर बैठे हुए छोटे से परिंदे को उस गुर्ज से निशाना बना सकता था। गुर्ज को घुमा के कई मील दूर बैठे हुए छोटे से परिंदे को निशाना बना सकता था। इसने एक हाथ में गुर्ज पकड़ा, एक हाथ में तलवार पकड़ी और तेज़ी से दौड़ता हुआ जनाब कासिम अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ा और गुर्ज से वार किया। जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने बहुत चुस्ती के साथ अपने आप को गुर्ज से बचाया, सर नीचे किया और दूसरे हाथ से तलवार का वार इसके सर के ऊपर इस तरीके से किया कि इसका जिस्म 2 हिस्सों में उस तरह तकसीम हुआ जैसे खंदक में अमर बिन अब्दुवद का मौला अली ने किया था। जिस तरह मैदान खंदक में अमर बिन अब्दुवद को 2 हिस्सों में तकसीम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने किया था, उस अंदाज में अज़रक शामी को एक बार से 2 हिस्सों में तकसीम किया। अब इसको कत्ल करने के बाद जनाब कासिम अलैहिस्सलाम खेमों की तरफ वापस बढ़े। ये वो शहीद हैं जो मैदान जंग में 2 मरतबा गए हैं। पहले जब गए तो बड़े बड़े पहलवानों को मार कर आए, उस बड़े पहलवान के 4 बड़े जंगजू बेटों को और फिर उस पहलवान को भी, और फिर दूसरी मरतबा गए तो फिर शहीद हुए। उलमाए मक्तल इसकी वजह लिखते हैं कि शायद हज़रत कासिम के वापस खेमों की तरफ आने की एक वजह ये थी कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो अपने इस भतीजे को कम सिन जानते हुए, कम सिन तसव्वुर करते हुए मैदान में जाने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। शायद हज़रत कासिम जाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ये पूछना चाह रहे थे कि चचा हुसैन बताइए आज आपके भतीजे ने कैसी जंग की। शायद हज़रत कासिम ये सवाल करना चाहते थे कि चचा बताइए आज कासिम ने क्या जंग का हक अदा किया है। तो ये सवाल जब हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पूछा, इमाम ने आगे बढ़कर हज़रत कासिम को सीने के साथ लगाया, पेशानी पर बोसा दिया और कहा, बेटा हसन, आज तूने मेरे बाबा अली मुर्तज़ा
کی جنگوں کی شجاعت کو تازہ کر دیا. آج تو نے میرے بابا علی مرتضیٰ کی بدر و حنین، بدر و خندق و حنین، خندق و خیبر اور احد کی جنگوں کی یاد کو تازہ کر دیا. اب ایک درد بھرا جملہ حضرت قاسم علیہ السلام نے کہا کہ چچا آپ امام وقت ہیں، آپ حجت خدا ہیں، آپ معجز نما ہیں. اگر ایک بوند پانی کا معجزے کے ذریعے مجھے پلا دیں تو پھر دیکھیے میں کیسے اکیلا اس پورے لشکر کو تباہ کرتا ہوں. چچا معجزے کے ساتھ اگر ایک بوند پانی کا قاسم کو پلا دیجئے تو دیکھیے میں اکیلا کیسے اس پورے لشکر کو فنار کرتا ہوں. امام نے جملہ کہا، قاسم بیٹا قاسم، میری ماں زہرا اور میرے بابا علی مرتضیٰ اور تمہارے بابا حسن مجتبیٰ جنت میں کھڑے کوثر کا جام لے کر تمہارا انتظار کر رہے ہیں. بیٹا جلدی جاؤ، امام حسن تمہارا انتظار کر رہے ہیں، میری ماں زہرا تمہارا انتظار کر رہی ہیں، میرے بابا علی مرتضیٰ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، کوثر کا جام ان کے ہاتھ میں ہے. اب جناب قاسم ایک مرتبہ پھر گھوڑے کی زین کے اوپر سوار ہوئے اور دشمن کے آگے دشمن کی طرف بڑھے. تاریخ لکھتی ہے کہ ایسا حملہ کیا دشمن کے اوپر، لشکر یزید کے اوپر حضرت قاسم علیہ السلام نے ایسا حملہ کیا کہ فوجوں کو بدر و احد، خندق و خیبر کی جنگ میں مولا علی کے حملے یاد دلوا دیے. ایک مرتبہ فوجیں دور دور تک بھاگ گئیں، دور دور تک فوجیں بھاگیں اور پھر پلٹ کر ایک لشکر جس کا سالار ملعون شیس تھا، شیس ملعون نے اپنے لشکر کے ہمراہ مل کر پھر دوسری مرتبہ مل کر امام حسن علیہ السلام کے اوپر، امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم علیہ السلام کے اوپر حملہ کیا. بڑی جرأت اور بہادری کے ساتھ حضرت قاسم اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے اور دور کھڑے ہوئے امام حسین علیہ السلام سے داد شجاعت حاصل کر رہے تھے. ایک مرتبہ اس ملعون شیس نے پیچھے سے چھپ کر برچھی کے ساتھ جناب قاسم علیہ السلام کی پشت میں، کمر کے اندر برچھی کے ساتھ وار کیا. اس قدر شدید وار کیا کہ وہ برچھی کمر سے ہوتی ہوئی سینے سے باہر نکل آئی. رجل اللہ، برچھی کمر سے ہوتی ہوئی سینے سے باہر آ گئی اور پھر اس نے برچھی کو واپس کھینچنا تھا کہ جناب قاسم علیہ السلام گھوڑے کی زین سے زمین پر گرنے لگے اور گرتے گرتے آواز دی، چچا حسین میری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. چچا حسین میں گھوڑے سے گر گیا ہوں، میری مدد کو آئیے. فوج حضرت قاسم علیہ السلام کے حملے سے اتنا ڈری تھی کہ انہیں ابھی بھی تسلی نہ ہوئی. فوج نے گرنے کے بعد بھی حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا کہ اسے اتنا مارو، اس کے اوپر اتنا وار کرو کہ یقین ہو جائے کہ یہ مر چکا ہے، اس کی شہادت کا یقین ہو جائے، اتنا مارو. فوج حضرت قاسم کو گرانے کے بعد بھی ان کے ارد گرد جمع تھی، لیکن جب حضرت قاسم علیہ السلام نے آواز دی، پکارا کہ چچا حسین میری مدد کو آئیے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر فوج یزید کی طرف بڑھے اور حملہ کیا. جب فوجوں نے حضرت عباس کو اور امام حسین علیہ السلام کو ان کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو فوجیں ایک دم حضرت عباس کو دیکھ کر واپس بھاگیں اور اس انداز میں واپس پلٹیں کہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے جناب قاسم علیہ السلام کا پورا جسم پامال کر دیا. اجرکم اللہ. فوجیں حضرت عباس علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو دیکھ کر اس طرح واپس پلٹیں اور دوڑیں کہ بھاگتے بھاگتے، جناب قاسم درمیان میں تھے نا، نیچے گرے ہوئے تھے، بھاگتے بھاگتے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پورا جسم قاسم پامال کر دیا. اب جب مقتل میں امام حسین علیہ السلام پہنچے، مقتل کے الفاظ ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جناب قاسم کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے ذہن میں تو وہی صحیح سالم حضرت قاسم تھے نا، جس طرح سے انہوں نے سوار کیا تھا. امام حسین علیہ السلام آواز دیتے جاتے ہیں کہ قاسم، بیٹا قاسم آواز دو، بیٹا قاسم حسین کو آواز دو، کہاں ہو؟
بیٹا قاسم میں تمہیں ڈھونڈ نہیں پا رہا, مجھے آواز دو. حضرت قاسم علیہ السلام کی کہیں سے آواز نہ آئی. ایک مرتبہ جلال میں آ کر امام حسین علیہ السلام نے آواز دی کہ بیٹا قاسم میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دیتا ہوں. بیٹا قاسم میں حسین ابن علی حجت خدا ہوتے ہوئے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ میری آواز پر لبیک کہو. بس یہاں حجت خدا کا حکم آنا تھا کہ مقتل کے الفاظ ہیں کہ میدان کے چاروں طرف سے آوازیں آنے لگیں, چچا میں یہاں ہوں, چچا میں یہاں ہوں, چچا میں یہاں ہوں, چچا میں یہاں ہوں. جہاں حضرت قاسم علیہ السلام کے بازو تھے وہاں سے آواز آئی چچا میں ادھر ہوں. جہاں حضرت قاسم علیہ السلام کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں پڑی ہوئی تھیں وہاں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں. جہاں حضرت قاسم علیہ السلام کا سر پڑا ہوا تھا وہاں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں. جہاں حضرت قاسم علیہ السلام کے پیر اور ٹانگیں پڑی تھیں وہاں سے آواز آئی چچا میں یہاں ہوں. ایک مرتبہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ مل کر امام حسین علیہ السلام ایک گٹھری میں حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑوں کو سمیٹنے لگے, اور جب سمیٹ لیا گٹھری کو بند کیا تو ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کر کے امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے مدینہ کا رخ کر کر آواز دی کہ بھیا حسن حسین کو معاف کر دینا. میں نے تو جب قاسم کو گھوڑے کی زین کے اوپر سوار کیا تھا تو قاسم تھا, جب یہ نیچے گرا تو گھوڑوں کی ٹاپوں سے تقسیم ہو گیا. بھیا حسن میں نے تو جب قاسم کو گھوڑے کی زین کے اوپر سوار کیا تھا تو قاسم تھا, زین سے زمین پر آیا تو تقسیم ہو گیا. فوجوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے اس کے پورے جسم کو پامال کر دیا, اس کو کئی ٹکڑوں میں اور کئی حصوں میں تقسیم کر دیا, اور روتے ہوئے ارشاد فرمایا بھیا حسن آج حسین غریب ہو گیا, بھیا حسن آج حسین غریب ہو گیا, بھیا حسن آج حسین غریب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرک الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.